پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا جو سینٹر آف دا ارتھ ہے نا. اگر آپ گلوب پہ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے دراصل؟ سینٹر آف دا ارتھ. جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو کذالک، اسی طرح. کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا وہ مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے. سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہیں، لیکن ہم مڈل میں ہیں، سینٹر میں. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے اس لڑی کا پیغمبروں کی. آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا. اب ہم آگے بیچ میں. اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے. تو ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں. جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ. جس طرح کعبہ پورے گلوب کے لوگوں کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے. بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، کس سے ہوا؟ اس درخت سے. بنی اسرائیل کا گائے سے. ابراہیم علیہ السلام کا بکلمات سے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی. اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و صادق. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر. حق کا پیغام پہنچایا نا ہم کو، گواہی دی نا حق کی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. بلغت وادیت الامانۃ، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے اور یا خلاف. کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے. تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس کے ہاتھ میں کیا، کون کیا لے کر آیا. تو مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے،
ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس لیے کہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، انڈیویجلی بھی ہوتا ہے اور ایز اے گروپ بھی ہوتا ہے. ٹیسٹ سے گزارے بغیر، امتحان کے بغیر کوئی اگلے درجے پہ نہیں جا سکتا. تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پہ کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے مکہ بھی چھٹا، کعبہ بھی چھوٹ گیا. دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا، مکہ چھوڑ کے ایک شوق تھا، اور اب مدینہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا حکم ہے، پہلے فرمایا ادھر کرو، وہ ہم نے کر لیا، اب کا ادھر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو. کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے، اور یہاں کے منفی پروپیگنڈے سے کیا بن گئے، دماغ پھر گیا. تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کے ایک ٹیسٹ پڑا پھر گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، ہمارے دل نہ پھرے. کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہے، ٹیسٹ میں ہے. کبھی کوئی مشکل آ جاتی، کبھی کوئی حکم آ جاتا، کبھی کچھ بھی. تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اصل میں قبلہ تو وہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا. مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا، مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اللہ کا علم تو مستقبل کے بارے میں بھی، اور اللہ کو تو دلوں کے حال پتہ، سب جانتا ہے. پھر کیوں کہا تھا کہ ہم جان لیں، لوگ جانیں؟ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظہور ہوتا ہے اور ایک علم مخفی ہوتا ہے. اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم غیب کو کس میں لانا چاہتا تھا؟ علم ظہور میں. ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا جزا کے لائق ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں، مثلا پانی رکھا ہوا ہے اور رنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ اگر اس میں ڈالا جائے گا تو بوتل کا رنگ بھی سارا
مثلا نیلے स्याही ڈالیں گے اس میں تو یہ سارا نیلا ہو جائے گا، پتا ہے نا پہلے. اب یہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم ہے، لیکن دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ بچے کو جیسے آپ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہوتا. پریکٹیکل آپ کر کے اس کو ڈال کے دکھا دیتے، وہ ظاہر ہو گیا. وہ جو پہلے پتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا. تو لنعلم سے مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم سامنے لے آئے، اس کو سب کو پتا چل جائے. کس بات کا؟ کہ کون رسول کا پیروکار ہے، کون اتباع کرتا ہے. کیونکہ رسول کی پیروی بھی ایک مشکل کام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے ان 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آئی. آگے آپ نے ترجمے بھی پڑھا اور آگے دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ منہ پھیر لو، قبلے کو فالو کرو، قبلے کو فالو کرو. تو لوگ کے دل میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا کہیں ان کی نمازیں تو نہیں گئی. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، یہاں پر ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے کر لیا؟ اب اس کی وضاحت حدیث کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں. ٹھیک ہے. الایمان بدع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وادناها، اور اس کا نچلا درجہ، ادنا درجہ، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے. پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. اور ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، جو دل میں اتر جائے، وہ صدقہ العمل، اور عمل اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف کسی کنسپچل چیز کا نام نہیں. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی بولا جاتا ہے، ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے، اور عمل سے بھی کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے سوال کے مطابق یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا گیا، تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے. جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے. یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں، وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک مرکز مل جائے، عبادت کے لیے ایک ڈائریکشن مل جائے، اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو. تو قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے، اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ اس سے جو اپنی 2 ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، یعنی جو بیکورڈ ہو جاتا ہے. 2 ایڑیوں پہ پھرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا. آج کے دور میں لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا ہے نا. جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ بیکورڈنس. تو کس کی بات زیادہ سچی؟ اللہ کی بات زیادہ سچی ہے. ممن ينقلب على عقبیہ. تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امتاً وسطاً اب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے.
اس کو ویلیو کریں گے، اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوگا، اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے، اور کوئی اور وجہ؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اس بات کی آزمائش کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب وہ ہمارے موافق ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن جب وہ مشکل ہوتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، یا ہمارے دل کو نہیں لگتی، یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو دونوں وجوہات ہیں کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے، اور عمل میں سب سے بڑا عمل، سب سے اللہ کو محبوب عمل نماز ہے۔ تو اس لیے نماز بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا اس کا حصہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا۔